الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کو اللہ رب العزت نے تمام امت مسلمہ کے لیے معروف و مشہور کر دیا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اور کیوں نہ ہو کہ ایسے شخصیت کی اس مہینے کے اندر ولادت ہو رہی ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آپ کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نبی کو دنیا کے اندر مبعوث فرمانا نہ ہوتا، دنیا کے اندر بھیجنا نہ ہوتا، دنیا کے اندر پیدا کرنا نہ ہوتا، تو اللہ رب العزت یہ دنیا کو رچاتا بساتا نہیں۔ کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کہ نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ سورج اور چاند ستارے ہوتے، نہ یہ راتیں ہوتی، نہ یہ دن ہوتا، نہ آسمانوں سے بارش کا برسنا ہوتا، نہ یہ زمین سے غلے کا نکلنا ہوتا، یہ کچھ نہیں ہوتا، نہ یہ پہاڑ ہوتے، نہ یہ جنگلات ہوتے، اور نہ یہ دریا اور سمندر ہوتے، کچھ نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ حتیٰ کہ ہم اور آپ نہ ہوتے، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے۔ کہ جتنے عظمت کے ساتھ، جتنے بڑائیوں کے ساتھ ہم آپ کا نام لیتے ہیں، کہ تعظیم کا خیال کرتے ہوئے، عزت کا خیال کرتے ہوئے اپنے پیارے آقا کا نام لیتے ہیں، اور جب نبی کا نام لیتے ہیں تو ہم لوگ جھوم جاتے ہیں کہ ہم نبی کا نام لے کر کہ جھوم گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے، غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جتنی عظمت کے ساتھ، جتنی بڑائی کے ساتھ اور جتنے محبت کے ساتھ اپنے نبی کے، اپنے آقا کا ہم نام لیتے ہیں، کیا اتنی محبت کے ساتھ، اتنی عظمت و بڑائی کے ساتھ اور اتنی دل کے اندر سارا کچھ رکھتے ہوئے کیا ہم اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ نبی کا نام تو محبتوں کے ساتھ لیتے ہیں، نبی کا نام تو عظمت کے ساتھ اور بڑائی کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ان کے اعمال کو کرنے کی تو پھر ہم لوگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، پھر ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نبی کا نام آیا تو جھوم گئے، لیکن نبی کا کام آیا تو گھوم گئے۔ میں سے صرف یہ آپ کو دینا ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یعنی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے 12 ربیع الاول۔ لیکن میرے بھائی، اس بات کو آپ ہرگز نہ بھولیں، اس بات کو آپ ہرگز نہ بھولیں کہ جب دنیا کے اندر کوئی آدمی کا کوئی برتھ ڈے ہوتا ہے تو جب وہاں خوشیوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہاں پہ کچھ گفٹ لے کے جاتا ہے، کچھ تحفہ لے کر جاتا ہے، لیکن ہم آپ کے جشن کی تیاری میں لگ گئے، ہم نے جھنڈے لگا لیے، ہم نے سارا کچھ کر لیا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد یہ رکھیے کہ آپ نے اپنے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ کالی کملی والے کو آپ نے کیا دیا؟ آپ تحفے میں کیا ان کو دینے والے ہیں؟ آپ ہدیے میں، گفٹ میں کیا دینے والے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بے نمازی نماز کو پڑھنے کی عہد کر لے، اور ہدیے میں، تحفے میں اپنے نبی کو یہ دے دے۔ کوئی جھوٹا آدمی یہ توبہ کر لے سچ بولنے کی، تحفے میں نبی کو یہ دے دے۔ چغلی کرنے والا، برائی کرنے والا، غیبت کرنے والا، اس سب کو توبہ کر کے اور سیدھے راستے پر چلنے کی ٹھان کر کے یہ ہدیے میں نبی کو دے دے، اپنے آقا کو دے دے، محبت میں دے دے۔ کسی کے ساتھ اگر لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، کسی کے ساتھ آپس میں انبن تھی، اس سے قطع رحمی تھی، صلہ رحمی کر لو، آپس میں میل ملاپ کر لو، یہ ہدیے میں ہمارے نبی کو دے دو، یہ تحفے میں اپنے آقا کو دے دو۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہمارا اور آپ کا اور پورے امت مسلمہ کا یہ کڑھن، یہ درد، یہ فکر، یہ غم ہونی چاہیے کہ جو نبی والا غم تھا، نبی والی کڑھن، نبی والا درد، نبی والی فکریں
کہ نبی والی فکریں یہ ہوتی ہے، نبی والا غم یہ ہوتا ہے کہ پورے دنیا میں رسنے بچنے والا انسان، پورے دنیا کے اندر رہنے والا انسان، بسنے والا انسان کوئی اللہ کا دشمن بن کے نہ مرے، کوئی اسلام کا باغی بن کے نہ مرے، کوئی دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کر کے نہ مرے، کہ ان کی فکر یہ تھی، انہی کی امتی ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے کہ کوئی بے نمازی ہے تو رہنے دو، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو بولنے دو، کوئی شرابی ہے تو شراب پینے دو، کوئی چور ہے تو چوری کرنے دو، کہ نہیں یہ امت اس امت کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے اس امت کا کام بتایا ہے، اس امت کا اللہ نے کام بتایا ہے، لیکن ہم اور آپ اس کام سے مطمئن ہو گئے۔ جبکہ اگر ہم مطمئن ہو گئے تو یہ جو سارے پچھلے قوموں پر فضیلت حاصل ہے اس امت کو، کہ پھر تو اس کے برابر یہ امت ہو جائے گی، کہ اپنی ذات سے عمل کر لینا، کہ اپنی ذات سے عمل کر لینا یہ پچھلی قوموں کا کام تھا۔ اس امت کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے عمل کرے، اور وہ عمل پہ پورے دنیا کے لوگ آ جاوے، اس کے لیے نبی والی محنت میں لگ جاوے، نبی والی فکر کو، نبی والے گڑھن کو، درد کو اپنا چادر کی طرح اوڑھ لے۔ کہ ہم اور آپ آج یہ عہد کرے، یہ ارادہ کرے، اور یہ اللہ کے سامنے وعدہ کرے کہ اللہ ہم اس مہینے کے اندر جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اپنے نبی کے عشق میں، اپنے نبی کے عشق میں سب کچھ قربان کر دیں گے نبی کے لیے۔ صحابہ کی یہی تو آواز ہوتی تھی، صحابہ کے نکلنے والے زبان سے جو جملے ہوتے تھے وہ یہی تو ہوتے تھے، کہ جب کہتے تھے کہ اے عمر، کہ جی اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کے لیے قربان۔ سب سے پہلا جملہ، کیا ہم نے اپنے انا کو قربان کرنے کی ٹھانا کہ نہیں ٹھانا؟ ٹھان لو۔ کوئی نماز چھوڑنے والا بے نمازی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے راتوں کو رونا، راتوں کو تڑپنا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کڑھن کو اپنا کڑھن بناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو اپنا درد بناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اپنی فکر بناؤ، اور پورے دنیا کے اندر ہر ایمان والا اللہ کو جان لے، پہچان لے، اس کے لیے محنت میں لگ جانا ہے۔ اگر آپ محنت کرتے کرتے اگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیے تو خدا کی قسم یہ بہت سستا سودا ہے۔ اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے زندگی میں جتنی گناہ کیے اس سے توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سب کے سب اس ماہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کو ہم ہدیہ اور تحفہ پیش کریں گے انشاءاللہ، کہ ہر پیر جمعرات کے دن کہ نبی کے قبر اطہر میں کہ امت کا نام اعمال پیش کیا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اور آپ کے کہ دنیا کے اندر جو کرتوت ہیں، جو گناہ ہے، اس سے نبی کا کہیں تکلیف نہ پہنچ جاوے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب تو توبہ کر لو، اب توبہ کر لو۔